لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے انتہا انگن درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابہ اکرام اہل سنت کی متفقہ شخصیات ہیں۔ اہل سنت سے مراد اہل تشیع کے مقابلے میں جتنے فرقے ہیں، جتنے مسالک ہیں، جو بھی قرآن، احادیث اور صحابہ اکرام کو ماننے پر متفق ہیں، وہ تمام اہل سنت میں آتے ہیں، اور جو صحابہ اکرام کو نہیں مانتے یا ان کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، وہ اہل تشیع میں ہیں۔ پہلے یہ معاملہ صرف شیعہ حضرات تک تھا کہ وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے نازیبا باتیں کرتے، لیکن پھر یہ دائرہ تھوڑا سا وسیع ہوا، اور اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو اہل سنت میں سے ہیں، لیکن وہ بعض صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام کی شخصیات تمام مسالک کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ صحابہ اکرام تمام کے تمام قابل احترام ہیں، لائق احترام ہیں، سب کا ادب و احترام کیا جائے گا، اور کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جس کے تعلق سے نازیبا الفاظ کہے جائیں، کوئی ایک صحابی بھی کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں لمحہ بھر گزارا۔ صحابی بعض وہ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ طویل مدت پائی، لمبی مدت پائی، بعض وہ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحبت کا زیادہ موقع نہیں ملا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، بعض وہ ہو سکتے ہیں جن کی مرویات بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیثیں بہت زیادہ روایت کی، بعض وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے صحبت تو زیادہ پائی لیکن حدیثیں زیادہ روایت نہیں کی ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے پیارے اور چہیتے صحابی، لیکن حدیثیں زیادہ روایت نہیں کی ہیں۔ تو الگ الگ کیٹیگری صحابہ اکرام کی ہو سکتی ہے، لیکن اہل سنت کا یعنی تمام مسالک کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، منہج ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام سارے کے سارے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی الف سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یا تک سارے کے سارے صحابہ، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، بیعت رضوان سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا بیعت رضوان کے بعد ایمان لانے والے ہوں، جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہو یا جنگوں میں کسی وجہ سے شرکت نہ کر سکے ہوں، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے لائق احترام ہیں، اور ہم کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتے، اور صحابہ اکرام سے محبت، ان کا ادب و احترام یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ صحابہ یہ اللہ رب العالمین کے بھی پیارے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت اپنے صحابہ اکرام سے تھی، جس کا اظہار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے موقع بموقع فرمایا اور لوگوں کو بار بار تنبیہ فرمائی کہ میرے صحابہ اکرام کے تعلق سے تم نازیبا باتیں مت کرنا۔ لیکن بہت سارے لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان درازیاں کرتے ہیں، یا تو مجموعی طور پر تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے، جیسا کہ اہل تشیع روافض، یا پھر یہ کہ مجموعی طور پر تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے تو نہیں، لیکن ان میں سے ایک دو صحابی کے تعلق سے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا ذہنوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی زبان سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کے واقعات کو، ان کی حکومت کے زمانے کو، ان کے فیصلوں کو عوام کے درمیان اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ان کے دروس کو سننے کے بعد، ان کی تقریروں کو مسلسل سننے کے بعد رفتہ رفتہ انسان حضرت معاویہ سے بدظن ہو جاتا ہے، حضرت عمار سے، دیگر صحابہ اکرام جو ہیں ان سے بدظن ہو جاتا ہے، تو مختلف صحابہ اکرام سے وہ رفتہ رفتہ جو ہے بدظن ہو جاتا ہے، جبکہ سارے کے سارے صحابہ، اچھا کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بعض صحابیوں سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بعض صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئیں۔ بھائی صحابہ اکرام بھی انسان تھے، بشر تھے، بشری تقاضے کے تحت ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو اللہ کے بھی علم میں، اللہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی ان لغزشوں کے باوجود، ان کی ان بعض چھوٹی خطاؤں کے باوجود، اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ اکرام کو معاف فرما دیا، اور یہ صرف اور صرف صحابہ اکرام کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ تو صحابہ اکرام کی کھود کرید کر کے غلطیاں عوام کے سامنے بیان کرنا، یا جو غلطیاں نہیں بھی ہیں ان کو غلطی بنا کر پیش کرنا، ان کے فیصلوں کو، ان کے حکومت کے زمانے کو، ان کے مشاجرات کو، ان کے بعض آپسی اختلافات کو اس انداز میں عوام کے سامنے پیش کرنا کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دینا، گندا کر دینا، یہ میرے بھائیوں اہل سنت کا، یعنی قرآن و حدیث کو ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو جہاں محرم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، محرم میں ہونے والی بدعات و خرافات کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں اس مہینے میں یا اس سے متصل مہینے میں، یعنی اس سے آگے پیچھے مہینے میں جو ہے، صحابہ اکرام کے فضائل اور ان کی عظمت کے تعلق سے بھی بیان عموماً مساجد میں کیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نونہال، ہمارے نوجوان صحابہ اکرام کی عظمتوں سے واقف ہو سکیں اور اپنے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت کو، ان کے احترام کو، ان کی عظمت کو بٹھا سکیں اور کسی فتنے کا شکار نہ ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے مہاجرین و انصار میں سے، مہاجر صحابہ اور انصاری صحابہ، ان میں سے اولین سبقت کرنے والے صحابہ، یعنی ایمان لانے میں سبقت کرنے والے، ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے، یہ تمام کے تمام صحابہ، اور وہ کہ جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ ان صحابہ اکرام کی پیروی کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تین گروہ کا ذکر کیا۔ سبقت کرنے والے مہاجر صحابہ، یعنی جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی، پہل کی۔ سبقت کرنے والے مہاجر صحابہ، ایمان لانے والے مہاجر صحابہ ایک گروہ، ان کی مدد کرنے والے انصاری صحابہ، ایمان لانے میں سبقت کرنے والے انصاری صحابہ۔ تو مہاجر اور انصار یہ دو گروہ ہو گئے، ان میں جن لوگوں نے بھی سبقت کی، یعنی پہلے اسلام قبول کیا، پہل ہجرت کی، ان کی مدد کی، اور پھر ان کی پیروی کرنے والے صحابہ، یعنی جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پورے خلوص و للہیت کے ساتھ ایمان لے آئے، یا انہوں نے پھر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں تمام کے تمام صحابہ اکرام کا ذکر فرما دیا، جنہوں نے شروع میں ایمان قبول کیا، جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ان کا بھی، جنہوں نے شروع میں ہجرت کی ان کا بھی، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ان کا بھی، جو بعد میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے صحابہ اکرام ہجرت کر کے ان کا بھی۔ اللہ رب العالمین نے اول تا آخر تمام کے تمام صحابہ اکرام کا ذکر فرما دیا، اور ان تمام صحابہ اکرام کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے تین چیزیں فرمائی۔ پہلی چیز یہ فرمائی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائے کہ میں ان سے راضی ہو چکا۔ معلوم ہے اللہ رب العالمین کے رضامندی یہ ایسی نعمت ہے جو جنتیوں کو جنت کی تمام نعمتیں ملنے کے بعد سب سے آخر میں نصیب ہوگی، اور اللہ رب العالمین جب ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا اے اہل جنت، اب میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا، تو اس پر اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ جنت میں اب تک انہیں جتنی نعمتیں ملی تھیں ان میں سب سے زیادہ خوشی ان کو جو ہوگی وہ اللہ کے اس اعلان، اس نوید اور اس خوشخبری پر ہوگی کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ خوشخبری پانے کے لیے کہ اللہ راضی ہو چکا، باقی لوگ جنت میں اس خوشخبری کو پائیں گے، ان کا جنت میں پہلے جانا ضروری ہے، اس کے بعد وہ اس خوشخبری کو پائیں گے۔ صحابہ اکرام وہ عظیم الشان شخصیات ہیں، وہ خوش نصیب شخصیات ہیں کہ جن کو وفات سے پہلے اس دنیا میں یہ خوشخبری مل گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا فرق ہے، اندازہ لگائیے کتنا بڑا فرق ہے۔ باقی لوگوں کو یہ خوشخبری ملے کب؟ جب وہ جنت میں جائیں، جب وہ جنت میں جائیں گے تب ان کو جنت میں یہ خوشخبری دی جائے گی، اور صحابہ اکرام کو یہ خوشخبری دنیا میں رہتے ہوئے دے دی گئی۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے،
اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تنبیہ ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ یہ صحابہ یہ وہ شخصیات ہیں جن سے میں راضی ہو چکا ہوں، لہذا اب تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان سے بدزن ہو، ان کے تعلق سے اپنی زبانوں کو پراگندہ کرو، گندی زبانوں کا استعمال کرو، ان سے ناراضگی کا اظہار کرو، ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں کینہ رکھو، حسد رکھو، اور ان کے تعلق سے شکوک و شبہات کو پھیلاؤ۔ رب العرش یہ ارشاد فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا۔ جب اللہ ان سے راضی ہو چکا تو پھر کسی بھی انجینئر جس کی یوٹیوب پر ویڈیوز پھیلی پڑی ہیں، کسی بھی انجینئر، کسی رافضی، کسی شیعہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے غلط بیانی یا بد زبانی کرے۔ رضی اللہ عنہم، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا، اور کہا وَرَضُوا عَنْهُ، دوسری چیز یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ گویا کہ اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے تیسری خوشخبری سنائی صحابہ اکرام کے تعلق سے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ نے دنیا میں یہ فیصلہ فرما دیا، دنیا میں ان کو یہ خوشخبری عطا فرما دی کہ تم کو جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اور پھر جنت سے تم کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے حساب و کتاب کا پتہ آخرت میں جا کر پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے، رحمت کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں بھی صحابہ اکرام کے ساتھ جنت عطا فرما دے، لیکن اپنے رزلٹ کا پتہ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا۔ صحابہ اکرام اللہ کی وہ برگزیدہ شخصیات، اللہ کی وہ پیاری شخصیات، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری شخصیات جن کو دنیا میں رہتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم سے میں راضی ہو چکا، تم سے میں خوش ہو چکا۔ دوسرے مقام پر دیکھیے اللہ رب العالمین ان صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی فضیلتیں بھری پڑی ہیں، لوگ کیسے ان کے تعلق سے تبصرے کر لیتے ہیں، کیسے ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں کینہ پال لیتے ہیں۔ کیا وہ قرآن کو نہیں مانتے؟ قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے؟ صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والے، صحابہ اکرام کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلانے والے دراصل قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ اگر ان کا قرآن کی آیتوں پر ایمان ہوتا، اگر ان کا رب ذوالجلال کے فیصلوں پر ایمان ہوتا تو صحابہ اکرام کے تعلق سے بکواس نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ جس کو اس نے چن لیا۔ کن کو چن لیا؟ اللہ رب العالمین نے کن کو چن لیا؟ ایک تو انبیاء اور رسول ہیں، انبیاء اور رسول جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں جن شخصیات کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کو چن لیا، ان پر سلامتی ہو کہ جن کو اللہ نے چن لیا، اس سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کی جب آپ تفسیر دیکھیں گے تو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں جو ستارے آپ کو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، جن شخصیات کے تذکرے کی خوشبو مہکتی اور دمکتی ہوئی نظر آئے گی، وہ شخصیات صحابہ اکرام ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ قول کہ سلامتی ہو ان پر کہ جن کو، ان بندوں پر کہ جن کو اللہ نے چن لیا، اس سے مراد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ اللہ کی چنی ہوئی شخصیات ہیں، اللہ نے صحابہ اکرام کو منتخب فرمایا ہے۔
اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے نا کہ نبی کا زمانہ پانا، نبی کا زمانہ پانا، نبی کا ساتھ پانا، نبی کی صحبت پانا، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کا جس کو چاہے ساتھی بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو اس قابل ہے کہ نبی کے ساتھ رہیں، وہ کون سی پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے دل ایمان میں اس قدر پختہ اور مضبوط ہو سکتے ہیں کہ وہ نبی کا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے یوں ہی شخصیات کو نہیں دے دے گا، بلکہ اللہ نے باقاعدہ انتخاب فرمایا ہے، اللہ نے باقاعدہ چنا ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ میرے نبی کے کیا زمانہ پائیں، میرے نبی کی صحبت پائیں، میرے نبی کا ساتھ دیں، یہ اس قابل ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، صحابہ اکرام جو خود بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ اکرام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اقتدا کرنا چاہے تو اسے صحابہ اکرام کی اقتدا کرنی چاہیے جو فوت ہو چکے ہیں۔ اسے کس کی اقتدا کرنی چاہیے، کس کی پیروی کرنی چاہیے، کس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ صحابہ اکرام کے۔ آج کے لوگوں کی نہیں، آج کے لوگوں کے عمل پر کوئی مہر نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں جن کے ایمان پر اللہ نے مہر لگا دی، جن کے عمل پر اللہ نے مہر لگا دی کہ ان کے عمل درست ہیں۔ اللہ ان سے راضی تبھی تو ہوگا نا جب اللہ کی بارگاہ میں ان کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اقتدا کرنی ہی ہے تو ان کی کرو جو وفات پا گئے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر الامتی ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا۔ کہتے ہیں یہ پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ، ان کی پیروی کرو اگر کرنی ہے تو، ان کے نقش قدم پر چلو اگر چلنا ہے تو۔ یہ امت میں سب سے زیادہ افضل تھے، صحابہ اکرام امت میں سب سے زیادہ افضل تھے، اور کہا ان کے دل لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، ان کے دل لوگوں میں سب سے زیادہ نیک تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان کے پاس علم کی گہرائی تھی، ان کے پاس سب سے زیادہ علم تھا اور سب سے کم تکلف تھا۔ یہ صحابہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کے لیے چن لیا، وَنَقْلِ دِينِهِ، اور اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے چن لیا، یعنی یہ ذریعہ بنیں گے دین اسلام کو آگے بڑھانے کا۔ لہٰذا اگر صحابہ اکرام کی شخصیات کو، اس کڑی کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پورا کا پورا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے، شک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ لہذا صحابہ اکرام کی عظمت و حرمت کی حفاظت ضروری ہے، ان پر اعتماد ضروری ہے، اور اعتماد کیوں نہ ہو جبکہ ان پر اعتماد اللہ رب العالمین نے جتایا ہے۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، ان کے پاس سب سے زیادہ علم کی گہرائی تھی، یہ امت میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا ہی ہے تو تمہارے سامنے کون سی شخصیات ہیں؟ صحابہ اکرام کی شخصیات، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت دیکھیں، قرآن مجید کی ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو اللہ کے اس بندوں پر جس کو اس نے چن لیا، منتخب فرما لیا۔ یہ آیت پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فاختار برسالتہ۔ کہا
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو اللہ نے سب سے محبوب دل، سب سے پاکیزہ دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اللہ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لیا، اپنے لیے چن لیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے چن لیا اور آپ کو رسالت دے کر بھیجنے کے لیے چن لیا۔ آپ کے سر پر آخری رسول ہونے کا تاج سجایا، آپ کو آخری رسول بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے چن لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے دیکھا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا فوجد قلوب اصحابها، تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دلوں کو سب سے زیادہ بہتر پایا۔ کس کے دلوں کو؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے دلوں کو سب سے زیادہ بہتر پایا لوگوں کے دلوں میں۔ آج نیتوں پر حملے کیے جاتے ہیں، شکوک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت تو یوں تھی اور یوں تھی۔ تاریخ پڑھ کر دیکھو، عقیدت و احترام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پڑھو، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اگر ان میں کچھ اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کرتے ہیں اور خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اب حضرت معاویہ سے بیعت کرتا ہوں اور خلافت کا ان کو حقدار تسلیم کرتا ہوں، اور صرف تنہا نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اے حسین اٹھو، میں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تم بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اس طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ دو گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنتے ہیں، اور اسی وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کے تعلق سے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اگر باطل پر ہوتے تو کیا حضرت حسن ان سے بیعت کرتے؟ کیا حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانباز نواسے باطل کے حق میں خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، باطل کے سامنے نہیں جھک سکتے تھے۔ پتہ یہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو اہل ایمان کا ماموں ہونے کا شرف حاصل ہے، جو کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص کاتب ہیں، یعنی قرآن مجید ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، جن کے بارے میں اور بھی خوشخبریاں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان چیزوں کے حقدار نہیں کہ جو چیزیں ان کے تعلق سے اڑائی جاتی ہیں، وہ بیجا ہیں، وہ باطل نیت پر لوگوں کے جو ہے مبنی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان چیزوں سے بری ہیں، اور حضرت معاویہ صحابی ہیں، لہذا ان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دروازہ ہے باقی صحابہ اکرام کے لیے۔ جو شخص حضرت معاویہ کے تعلق سے زبان درازی کرے گا وہ پھر باقی صحابہ اکرام پر بھی زبان درازی کرنے کی دلیری کرے گا، جرت کرے گا۔ تو صحابہ یہ اللہ رب العالمین کے منتخب کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب لوگوں کے دل کی طرف دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے دل کو سب سے زیادہ بہتر پایا۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر دل کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ اکرام کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ،
اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا وزراء بنایا. وزیر کا معنی ساتھ دینے والا. صحابہ اکرام اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے. تو میرے بھائیوں، تمام کے تمام صحابہ ادب و احترام کے لائق ہیں. یہ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. نمبر 3، ایک تیسری آیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اللہ رب العالمین نے توجہ فرمائی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، نبی کی طرف، اور مہاجرین و انصار صحابہ اکرام کی طرف. کون مہاجر اور انصاری صحابہ؟ وہ صحابہ کہ جنہوں نے تنگی کی حالت میں نبی کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے تنگی کے عالم میں نبی کا ساتھ دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی صرف عظمتیں بیان نہیں کرتا بلکہ ان کی خدمات کو بھی بیان کرتا ہے کہ صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا کس لیے ہے. اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تنگی کے عالم میں ساتھ دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تنگی کے عالم میں ساتھ دیا ہے. جیسے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی مثال بیان ہوئی ہے، پتہ ہے کس طرح؟ جیسے کسان جو ہے دانہ ڈالتا ہے، کوپل اگتی ہے اس سے، کوپل تو وہ ہلکی سی ہوتی ہے، کوپل کمزور سی، پھر رفتہ رفتہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے، تنا ہو جاتا ہے مضبوط. تو صحابہ اکرام کی یہی مثال ہے. شروع میں یہ کمزور تھے، پہلے 1 ایمان لایا، پھر 2 لائے، پھر 3، شروع میں 7-8 لوگ ایمان لائے، کمزور تھے، پھر رفتہ رفتہ یہ بڑھتے گئے اور مضبوط ہوتے چلے گئے. توحید کی بدولت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بدولت. تو صحابہ اکرام کی خدمات کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ساتھ دیا. جب یہ کوپل تھے، جب یہ کمزور تھے، جب یہ نہتے تھے، جب یہ تعداد میں کم تھے، تب بھی انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. اور جب یہ تعداد میں زیادہ ہوئے، جب یہ مضبوط ہو گئے، تب بھی یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. تو لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ. اللہ رب العالمین نے توجہ فرمائی اپنے نبی کی طرف اور ان مہاجرین و انصار صحابہ کی طرف جنہوں نے تنگی کی حالت میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. میرے بھائیوں، قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے تعلق سے فضائل بکھرے پڑے، اور یہ فضیلتیں، یہ سندیں، یہ تمغے کہ جن کو پڑھ کر صحابہ اکرام کی عظمت واقعی دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا فرمایا؟ بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن آئیے ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، دیکھیے صحابہ اکرام کا وجود کیا معنی رکھتا ہے، صحابہ اکرام کی بقا کیا معنی رکھتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ستارے جو ہیں آسمان کے لیے، یہ آسمان کے لیے امن ہیں، بقا کا سبب ہے. جب یہ ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا. آپ جانتے ہیں قیامت جب آئے گی تو یہ ستارے جھڑ جائیں گے، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. تو پہلے کیا ہوگا؟ پہلے ستارے جھڑیں گے، وہ بے نور ہوں گے. تو ستاروں کا جھڑنا، بے نور ہونا، یہ سبب ہوگا آسمان کے لپیٹے جانے کا، کہ اب اس کی ضرورت نہیں، اب قیامت برپا ہوگی، اب قیامت برپا ہوگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے بقا ہیں، اور جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان کو ختم کر دیا، لپیٹ دیا جائے گا. اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں.
فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى مَا يُوعَدُونَ، کہ پھر جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ ہے، اور میرے صحابہ اس امت کے لیے امن کا سبب ہیں۔ جب میرے صحابہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو امت پر وہ چیزیں آئیں گی کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، اور مسلم کی سب سے بہترین شرح امام نووی رحمہ اللہ کی۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دی اور بیان فرمایا ستاروں کے تعلق سے، اور بے شک جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان بھی ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس دنیا میں جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام بھی آزمائشوں سے دور رہے، صحابہ اکرام پر آزمائشیں نہیں آئیں، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ اکرام پر آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رخصت ہوتے ہی نبی کے پیارے صحابہ اکرام پر آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور صحابہ اکرام پر یہ آزمائشیں آنی تھیں، یہ مقدر کا حصہ تھیں، یہ تقدیر کا حصہ تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وصیت کر کے گئے تھے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ اکرام کو گالیاں مت دینا، میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا مت کہنا۔ لہذا صحابہ اکرام کے درمیان صحابہ اکرام پر آزمائشیں آنا یہ تقدیر کا حصہ تھیں۔ اس زمانے میں بھی اور اس زمانے کے بعد بھی جو لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنی زبانوں کو روکے رہے اور صحابہ اکرام پر آئی ہوئی آزمائشوں کے تعلق سے اپنے آپ کو الگ کیے رہے اور خاموشی کا موقف اختیار کیا، وہ بے شک نجات پا گئے، وہ اپنے ایمان کو بچا لے گئے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا مت کہنا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا اور میرے کسی صحابی نے ایک مد یا اس کے آدھا مد بھی خرچ کیا ہوگا تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا سونا میرے کسی صحابی کے خرچ کیے گئے آدھے مد کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو اخلاص ہے، ان کی جو نیت ہے، اللہ کے یہاں ان کی جو مقبولیت ہے، ان کا جو شرف ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم چاہے احد پہاڑ کے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اسی وجہ سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر پوری زندگی بھی عبادت کرو تو تم اس ایک لمحے کی برابری نہیں کر سکتے جو کسی صحابی نے نبی کے ساتھ گزارا ہے۔ جو کسی صحابی نے وہ لمحہ نبی کے ساتھ گزارا ہے، اس ایک لمحے کا مقابلہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت نہیں کر سکتی۔ تو صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ، کہا کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس دنیا میں رہے تب تک صحابہ اکرام آزمائشوں سے محفوظ رہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تو صحابہ اکرام پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، صحابہ اکرام پر آزمائشیں آئیں، اور جب تک صحابہ اکرام اس دنیا میں موجود رہے امت فتنوں سے محفوظ رہی، امت فتنوں سے محفوظ رہی، اور جب صحابہ اکرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ اکرام کا دور ختم ہو گیا جو کہ خیر القرون کا دور تھا، جو کہ بہترین زمانہ تھا، جب صحابہ اکرام کا وہ دور ختم ہو گیا تو امت پر آزمائشیں آ گئی، امت فتنوں میں مبتلا ہو گئی، امت میں شرک و بدعات آ گئی، امت میں دیگر فضولیات چلی آئیں۔ تو صحابہ اکرام امت مسلمہ کے لیے امن تھے، بقا کا سبب تھے کہ وہ شرک و بدعات میں مبتلا، جب تک صحابہ اکرام اس دنیا میں رہے تب تک شرک و بدعات نہ پنپیں، لیکن جب صحابہ اکرام اس دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات ہو گئی تو امت فتنوں میں مبتلا ہو گئی، شرک میں مبتلا ہو گئی، بدعات میں مبتلا ہو گئی، خرافات میں مبتلا ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام کا وجود اس امت کے لیے رحمت تھا، ایک طرح سے اس امت کے لیے رحمت کا سبب تھا ایک طریقے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان صحابہ اکرام کی عقیدت کو، محبت کو، عظمت کو ہمیں اپنے دلوں میں باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت کو، ان کی
عقیدت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ۔ روز صحابہ اکرام کو بہترین بدلہ عطا فرما، جنت میں ان کو اونچا مقام عطا فرما، اور اللہ ہم تمام اہل توحید کو، تمام مسلمانوں کو صحابہ اکرام کا ساتھ جنت میں نصیب فرمانا۔ بے شک ہمارے اعمال ان جیسے نہیں، بے شک ہمارا ایمان ان جیسا نہیں، لیکن اللہ تیرے ان برگزیدہ شخصیات سے، تیرے نبی کے ان صحابہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ تو ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمانا جن سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ ونستغفره